پارہ نمبر 19 کا دوسرا ربع سورۃ شعراء کی آیت نمبر 1 سے لے کر 117 تک ہے۔ مکی صورت ہے، 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ سورۃ شعراء، شعر کے لفظی معنی ہوتے ہیں جو بات دل میں اتر جائے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے لوگ قرآن کو شاعری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے۔ پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کا انکار کر رہے تھے، طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے، ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، بہانے بنا رہے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین تھا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ لہٰذا تبلیغ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، صبر و شکر اور برداشت کا مظاہرہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ تبلیغ کا کام کرتے وقت مخالفین کی جو بھی مخالفتیں آتی ہیں، جو بھی مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ان سب کی طرف سے مبلغ دین کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو دل میں اترنے والی بات ہے وہ تو حق ہے، اور صرف قرآن ہے جو کہ فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے قرآن۔ لہٰذا کفار کی دل جلانے والی باتیں ہوں یا شاعروں کی مبالغہ آرائیاں ہوں، یہ دونوں ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ کفار غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جبکہ شاعر دل کی ترجمانی کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ منہ سے ادا کر دیتا ہے، یعنی جذبات میں بہہ جاتا ہے۔ لہٰذا کافر کی بات پر کان دھرنا اور شاعر کی مبالغہ آرائی پر خوش ہونا دونوں ہی تباہی کا باعث ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اے محمد، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، لیکن اللہ کی حکمت اور مشیت یہی ہے کہ معجزہ نہ دیا جائے، کیونکہ آخری امت ہے، اللہ ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ پھر کہا جا رہا ہے ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی یعنی عذاب کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی، یعنی پھل، پھول، سبزیاں، مختلف قسم کی فصلیں، اناج۔ کہا جا رہا ہے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، یعنی یہ بھی نشانیاں ہیں لیکن انہیں نظر نہیں آتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے یعنی بھنجتا ہے، اور میری زبان نہیں چلتی، روا نہیں ہے، بلاغت نہیں ہے۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، یعنی اسے رسول بنا لیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے۔ سورۃ القصص میں اس کا ذکر آئے گا، ایک ہی وہ کیسے قبطی کا قتل ہو گیا تھا اور یہ قتل خطا تھا، تو کہنے لگے کہ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ، ہماری نشانیاں لے کر ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے
تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کہ کر گیا، یعنی قتل کر گیا۔ تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں یعنی انجانے میں کیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم دیا، میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا، اس سے مطلب ہے مجھے نبوت دی، مجھے حکمت دی اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، یعنی تیرے محل میں تیرے ہی مظالم کی وجہ سے میں لایا گیا تھا، کیونکہ تم ہی بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ فرعون نے کہا، وما رب العالمین، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ سب درباری بھی یہ سن رہے تھے۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارے رب بھی، یعنی وہ تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی ہے جو گزر چکے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی باتوں کا جواب دیے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف مکمل کروا دیا۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں، لگتا ہے مجنون ہو گئے ہیں، ان کا دماغی توازن چل گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی، یعنی میں اگر کوئی نشانی لے آؤں، معجزہ لے آؤں۔ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و بیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، یعنی معجزے دیکھے تو جادوگر کہہ دیا، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو، یعنی کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے، یعنی مہلت دیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے، سیانے یعنی ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یَوْمٍ مَعْلُوم، چنانچہ ایک مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے۔ کہا جاتا ہے یہ قبطیوں کا عید کا دن تھا، یوم الزینہ، اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں گے اگر وہ غالب رہے۔ دراصل درباری جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ید بیضاء کی نشانیوں کو دیکھنے کی وجہ سے، اور ان کی دھوم بھی مچ گئی تھی، اس کی وجہ سے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف رغبت رکھنے لگے تھے۔ اس لیے یہ اعلان بھی ساتھ کر دیا گیا تھا کہ آؤ دیکھو، موسیٰ کے مقابلے میں زیادہ بڑے بڑے جو جادوگر ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ جب جادوگر بیدار میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہمیں انعام تو ملے گا اگر یعنی ہم غالب رہے۔ اس نے کہا، یعنی فرعون نے، ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی منصب بھی دوں گا، میرے قریب آ جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو، جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے،
فرعون کے اقبال سے۔ اس کا مطلب یہ ہے فرعون کی عزت کے ساتھ، قسم فرعون کی اور جے فرعون کی، یہ اس کے معنی ہے۔ انا لنحن الغالبون، ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو، یعنی ان کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، سجدے میں گرے اور بول اٹھے کہ مان گے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یعنی تمہاری یہ جرت کہ میں نے ابھی اجازت نہیں دی اور تم ایمان لے آئے اس پر۔ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یعنی اپنے ہی جادوگروں کو الزام دینے لگ گیا۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر آ رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعون تمہارا تعاقب کرے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے، یعنی ڈھنڈورا پیٹنے والے بھیج دیے، اور کہلا بھیجا کہ جو کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے، یعنی بڑے بڑے محلات اور خزانوں کے انباروں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے، یعنی فرعون اور اس کے سارے لشکر۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، یعنی بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے، تو موسیٰ کے ساتھ چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے، یعنی اتنا بڑا لشکر دیکھ کر یہ بنی اسرائیلی چیخنے لگے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار ثور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے ابوبکر آپ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے نشانی نہیں ہے جو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں، یعنی کہ خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔
اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے، خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعلی لسان صدق فی الآخرین، اے میرے رب مجھے حکم یعنی حکمت عطا کر اور مجھ کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرو جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ لا ينفع مال ولا بنون، نہ کوئی مال اس دن فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ جو شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اس روز جنت پر پرہیزگار ہوں گے، یعنی اس روز جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے وہ اینما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، اب کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، یعنی تمہاری طرف سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، یعنی جہنم میں۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو سری یعنی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، یعنی تمہیں اللہ کے برابر سمجھتے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اب قوم نوح کا ذکر آ رہا ہے۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک ایمانت دار رسول ہوں، یعنی اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی کم تر یعنی گھٹیا لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، یعنی لوہار ہیں، مزدور ہیں، سردار ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے انہیں میں دھتکار دوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تم باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی ربی ان قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔
پارہ نمبر 19 کا دوسرا ربع سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 1 سے لے کر 117 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک دعوت دین کے دوران آنے والی جو بھی مشکلات ہیں، مصائب ہیں، آزمائشیں ہیں، ان پر ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ان کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک معجزہ مانگنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین کی پیداوار پر غور و فکر کرو۔ ہمارے لیے بھی یہاں یہی سبق ہے کہ ہمیں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین سے نباتات اگائی ہیں، پھل، سبزیاں، رنگ برنگے پھول، کیا کیا رنگ، کیا کیا خوشبوئیں، کیا کیا ذائقے، یہ کس نے ڈالے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یعنی ایک ہی مٹی ہوتی ہے، ایک ہی پانی ہوتا ہے، اور اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی اقسام کی چیزیں نکالتے ہیں۔ اللہ کی معرفت کے لیے تو یہی ایک اتنا بڑا معجزہ ہے۔ آیت نمبر 10 سے لے کر 28 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ ہم نے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ جب سچا ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو بندہ مومن جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ مرتد ہونا پسند نہیں کرتا۔ اور جب کسی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تو وہ دشمن کے بڑے سے بڑے لشکر سے بھی نہیں گھبراتا، اور وہ بس یہی کہتا ہے کہ کوئی غم نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 29 سے لے کر 104 تک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی محبت میں ان کی اندھی تقلید نہیں کرنی، اور نہ ہی کسی اور بزرگ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی سب سے پہلے اللہ کا خوبصورت تعارف کروانا چاہیے، اور نیک لوگوں کی صحبت کے لیے اور سچی ناموری کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ یعنی جیسے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، اللہ ہمارے اندر وہی صفات پیدا کر دے۔ یہ نہ ہو وہ جھوٹی ہماری تعریفیں کر رہے ہوں اور ہم خوش ہو رہے ہوں اور اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ رہے ہوں۔ اگر وہ کوئی اچھی تعریف کرتے ہیں تو دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ صفت ہمارے اندر پیدا کر دے، آمین۔ آیت نمبر 105 سے لے کر 117 تک دین کے راستے پر آنے والی آزمائشوں پر، اور اگر ہمارا اس راستے میں مذاق اڑایا جاتا ہے تو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کو یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے 950 سال یہ سب برداشت کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے، آمین، اللہم آمین۔